الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. محترم صدر جلسہ، منصب عدل پر جلوہ افروز صاحبان اور معزز سامعین، آج کے اس پر رونق محفل میں میرا موضوع سخن ہے نوجوانوں کی بے راہ روی. تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے. محترم حاضرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر قوم کی دینی، علمی، معاشی، تمدنی ترقی میں نوجوانوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے. نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں. مستقبل کی تعمیر و ترقی میں ان کے افکار و عزائم کا بڑا دخل ہوتا ہے. ان کی تعمیر قوم و ملت کی تعمیر ہوتی ہے. نوجوانان اسلام، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام تو سنا ہوگا. جنگ خیبر میں جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کل فوج کا جھنڈا میں ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. اللہ کا محبوب ہونے کا یہ ایوارڈ ہر صحابی حاصل کرنے کا متمنی ہوتا ہے. آخر میں شرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوتا ہے. وہ اپنی خداداد طاقت کے ذریعے خیبر کے مضبوط دروازے کو توڑ دیتے ہیں اور شیر خدا ہونے کا ایوارڈ حاصل کرتے ہیں. اسی طرح صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، جن کی نئی شادی ہوتی ہے، وہ ایک رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد حالت جنابت میں ہوتے ہیں. ادھر جہاد کا اعلان ہوتا ہے، وہ بغیر غسل کے جہاد میں نکل جاتے ہیں اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اور کفار کو جہنم رسید کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اور غسیل ملائکہ ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں. صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابع تابعین اور بعد میں عالم والوں نوجوانوں میں ایسے ان گنت واقعات ملتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے اپنے خداداد صلاحیتوں کا استعمال کر کے اسلام کا نام روشن کیا. محمد بن قاسم نے ملک سندھ کو مسلمانوں کے لیے فتح کر کے اسلام کے لیے دروازے کھلوا دیے. محمد ثانی الفاتح نے حسن دنیا کو عجیب و غریب طریقے سے فتح کر کے دکھلایا. عزیزان گرامی، امت مسلمہ کا نوجوان جس کا ماضی انتہائی تابناک تھا، جو بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت، عزم و حوصلے سے لبریز تھا، جو اپنی طاقت و قوت سے بادشاہان وقت کے تخت و تاج کو خاک ملا دیا کرتا تھا، آج اس کا حال انتہائی تاریک ہو چکا ہے. آج اس کے معاشرے کے درمیان سے آہوں اور گھبراہٹوں کا دھواں اٹھ رہا ہے. کل قوم کی بیٹی کی آبرو بچانے پر جس نے فاتح سندھ کا معزز لقب حاصل کیا تھا، آج اس نے استاذ کو اپنے سر سے اٹھا کے پھینک دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کس نے ماضی سے اس کا رشتہ توڑ دیا؟ اس کا جواب صرف یہی ہے کہ نوجوان اطاعت خدا اور رسول سے کوسوں دور ہے. لغویات و فواہش میں مشغول ہو گئے. شراب نوشی، سٹا، جوا اور لاٹری کو اپنے عادت ثانیہ بنا لیا. ٹی وی، وی سی آر، سینما، تھیٹر اور سرکسوں میں بے محبت شریک ہونے لگے. غلط مقاصد کے لیے موبائلوں کا استعمال بکثرت شروع کر دیا. جگہ جگہ معاشی و منکرات کی طرف مائل کرنے والی چیزیں کی نمائش گاہی سجا دی. لباس، تراش، خراش سب کو انگریزوں کے چھاتی میں ڈھال لیا. غرضیے کہ نوجوان سر سے پیر تک مغربیت زدہ ہو گیا. تیری خودی میں ہوگر انقلاب پیدا، تیری خودی میں ہوگر انقلاب پیدا، عجب نہیں کہ 400 بدل جائے. عزیزان گرامی، اسلام میں مسلمانوں کے دشمن جو اسلام اور مسلمانوں کو پستی میں دیکھنے کے متمنی رہتے ہیں، وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ اسلامی سماج اور سوسائٹی کا یہ اہم عنصر صحیح لائن اور سیدھی راہ پر ہے. آج اسلام کے دشمن کو جو طاقت ستا رہی ہے وہ مسلم نوجوانوں کی طاقت ہے. انہیں احساس ہو گیا ہے کہ اگر ان مسلم نوجوانوں کے سینے میں دبی ہوئی ایمانی چنگاری کو ہوا مل گئی، ان کے دماغوں میں چھپی فکری صلاحیتوں کے ڈھانے کھول دیے گئے، ان کے رگ و ریشے میں بہنے والے پوری انسانیت کے ہمدردی کے خون کو ایمانی حرارت سے گرمایا گیا، تو پھر دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کا دور آ سکتا ہے. علی، حمزہ، حنظلہ رضی اللہ عنہم اجمعین، محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے اسلام کی صورت پھر ظاہر ہو سکتے ہیں. امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو یقیناً انسانیت تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور اس تباہی کے ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ ہم نوجوان ہی ہوں گے. کیا اس تباہی کا جرم ہم اپنے سر لینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو یہ عہد کرے کہ وہ نوجوان جن کے اسماء گرامی اسلام کی تابناک ہسٹری میں زندہ و تابندہ ہے، انہی کی تقلید کریں گے، انہی ناموں میں اپنا نمونہ ڈھونڈیں گے، باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اپنے صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں گے. تاریخ اپنے آپ کو دہرانے کے لیے بے چین ہے، اب اس کی حفاظت ہمارا کام ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل نوجوانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل نوجوانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوں گی داستانوں میں. وما الینا الا البلاغ.